کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایمبولینس کے نام سے کون واقف نہیں؟ کوئی زخمی ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، ایمبولینس منگوائی جاتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ روڈوں کے اوپر ایمبولینسز راستہ مانگ رہی ہوتی ہیں، لیکن آگے جانے والے ڈرائیور حضرات انہیں جلدی راستہ دینے پر تیار نہیں ہوتے۔ پیارے امیر علیہ سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کی ہمدردی تو سبھی کو کرنی چاہیے، دکھیاروں کی، بیماروں کی۔ تو ایمبولینس اگر راستہ مانگ رہی ہے تو اگر آپ کے بس میں ہے تو راستہ دے دیجئے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آگے بھی ٹریفک جام ہوتی ہے، راستہ ہوتا نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں شاید ایمبولینس والوں کا یہ قصور بھی رکاوٹ بنتا ہوگا کہ کبھی تو جیسے مریض ہوتا ہے تو اسپیڈ کی ضرورت ہے، کبھی یہ ہوتا ہے مریض کو لینے جا رہے ہوتے ہیں تب بھی اسپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو راستہ مل جائے، کبھی تیسری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ نہ مریض ہے نہ مریض کو اٹھانے جانا ہے، یہ ویسے ہی جا رہے ہیں، تب بھی یہ اپنا یعنی کہ وہ ایمبولینس کا روب دکھا کر ہی آگے نکلنے کی کوشش کرتے۔ ڈرائیوروں کو یہ غالباً پتہ ہوتا ہوگا، جب مجھ جیسے کو پتہ ہے تو ڈرائیوروں کو کیا نہیں پتہ ہوگا، تو یوں یہ سمجھتے ہوں گے یہ خالی خالی وہ بجا رہا ہے، اپنا لائن میں لگا رہے، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ یہ ایمبولینس والوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب یہ خالی ہوں تو حسب معمول جو ٹریفک کے اصول ہے اس کے مطابق یہ وہ چلتے رہیں اور جلدی نہ مچائیں، دھوکہ نہ دیں۔ اور دیگر ٹریفک والے جو ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر ایمبولینس راستہ دیتی ہے تو صورتیں تو تین بتائی نا، کہ ایک تو کے اندر مریض ہے، ایک یہ کہ یہ مریض کو لینے جا رہے ہیں، تو دونوں صورتیں ایمرجنسی والی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ کون سی صورت ہے، یہ دو یا تیسری کہ خالی خالی اس کو آگے جانا ہے، تو اس لیے وہ ویسے بھی زیادہ ووٹ ملے تو نمائندہ جیت جاتا ہے۔ تو اس میں آخرت کی بہتری اسی میں کہ چونکہ آپ کو پتہ تو ہے نہیں کہ مریض ہے اندر کیا ہے، وہ تو پیچھے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو راستہ دے دینا چاہیے کہ اگرچہ اس نے دھوکہ بھی کیا ہو، خواہ آگے بھاگنا چاہتا ہو، تب بھی آپ کو اچھی نیت کا ثواب مل جائے گا کہ آپ نے مریض کی ہمدردی کی، یا تو مریض ہے یا مریض کو لینے جا رہا ہے، دونوں صورتوں میں ہمدردی تو پائی گئی نا مریض سے، تو اس لیے وہ راستہ ان کو دے دینا چاہیے۔ اور ایمبولینس والے اور جو بھی اس طرح کے ادارے اگر مجھے سن رہے ہیں
تو مہربانی کر کے اپنے ڈرائیوروں کو یہ تاکید کریں کہ جب ان کی ایمبولینس میں وہ ایمرجنسی کی صورت نہ ہو تو یہ مہربانی کر کے دوسری گاڑیوں کے مطابقی اصول پر وہ چلا کریں، اور خواہ مطلب ہارن بجا بجا کر اور راستہ نہ مانگا کریں، تاکہ وہ ایمرجنسی میں بھی راستہ مل جایا کرے، ورنہ یہ کہ یہ دشواری پیش آتی ہے۔ جیسے کہ ایک وہ چرواہا بکریاں چراتا تھا، ایک بار اس کو مستی سوجی اور یہ ٹیلے پہ چڑھ کے چلانے لگا کہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا انہیں ولف آ گیا، بھیڑیا آ گیا تو بکریاں اٹھا لے گا، دوڑو مدد کے لیے آؤ۔ تو وہ جو گاؤں تو ساتھی تھا، تو گاؤں کے لوگ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہتھوڑی چھڑی جو بھی آئی وہ لے کے دوڑے بھیڑیے کو بھگانے کے لیے، ہماری بکریاں کھا جائے گا۔ لیکن وہ چروا وہ ٹیلے پر کھڑا ہنس رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اب وہ لوگ واپس چلے گئے، برا بھلا کہتے ہیں چروائے کو کہ خام کو دوڑایا۔ اچھا، اب دوسری بار سچ مچ بھیڑیا آ گیا، اب یہ گھبرایا، اب تو یہ بکریاں کھا جائے گا۔ یہ پھر ٹیلے پہ چڑھا اور چلانے لگا کہ میری مدد کرو، پلیز ہیلپ، بھیڑیا آ گیا، ولف آ گیا، دوڑو، بچاؤ بچاؤ۔ لیکن لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ ہے شرارتی، اس دن کی طرح آج بھی شرارت کر رہا ہوگا، تو کوئی نہیں آیا۔ تو بھیڑیا نے جو کر رہا تھا بکریوں کے ساتھ وہ کر کے چلا گیا اور نقصان ہوا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ آخر کار نقصان ہی اٹھاتا ہے، اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، خود بھی ڈوبتا ہے دوسروں کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ تو اس لیے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ اس میں نقصان ہی ہے، فائدہ ہے نہیں۔ اللہ پاک کی نافرمانی میں یہ بھلا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اکثر اوقات لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا کیسا؟ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا جو ہے اس کی ممانت ہے، اور سختی سے ممانت بھی ہے۔ مطلب ایک امام نے قبلے کی طرف تھوکا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت آئی اس کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری نماز نہ پڑھا ہے، یعنی اس کو امامت کے لیے منع کر دیا گیا۔ کعبے کی طرف تھوکتا ہی ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ کعبے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ کہ کعبے کی توہین کی نیت نہیں ہوتی انسان کی جب تھوکتا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ کعبے کی توہین کی نیت سے تھوکے گا تب تو کافر ہو جائے گا۔ کعبے کی تعظیم یہ فرض ہے اور توہین کفر، یہ نیت نہیں ہوتی، بس غفلت کی وجہ سے لوگ تھوک رہے ہوتے ہیں۔ اب بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں ہوتا اور تھوک رہے ہوتے ہیں، تو اب اس پر ظاہر ہے کہ کوئی کیا دفعہ لگے گی۔ تاہم یہ کہ کعبے کی طرف جب پتہ ہو تو تھوکنا نہیں چاہیے۔ قبلے کی طرف تھوکنے کے تعلق سے میں واقعہ یاد کر رہا تھا تو یہ آ گیا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے امی بستامی کے والد رحمہم اللہ تعالی سے فرمایا، چلو اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو بنام ولایت مشہور کیا ہے۔ وہ شخص مرجع ناس و مشہور زہد تھا، لوگ ان کی طرف رجوع کر دیتے اور لوگ اس کو بڑا پرہیزگار اور دنیا سے دور رہنے والا سمجھتے تھے، عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا تھا۔ جب وہاں تشریف لے گئے، اتفاقاً اس شخص نے قبلے کی طرف تھوکا۔ حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فوراً واپس آئے اور اس سے سلام علیک نہ کی اور فرمایا، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں۔ جس چیز کا ادعا یعنی دعویٰ کرنا رکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس پر کیا امین ہوگا، یعنی کیا یہ زاہد ہوگا، کیا عابد ہوگا، کیا پرہیزگار ہوگا؟ یہ تو مطلب قبلے کی طرف تھوکتا ہے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے اس کو۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ قبلے کی طرف تھوکنے کی مذمت میں یہ حکایت بھی ہے، واقعہ۔ اور دوسری بات میں فرمایا، باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا
یہ شخص شریعت کے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں. اسرار الہیہ یعنی اللہ پاک کے رازوں پر کیوں کر امین ہوگا؟ امین مانے امانت دار. اسی طرح پیشاب وغیرہ بھی نہ کعبے کی طرف منہ کر کے کرنا چاہیے نہ پیٹھ کر کے، کہ یہ دونوں صورتیں حرام ہیں. منہ کرنے کو بولتے ہیں استقبال قبلہ، پیٹھ کرنے کو بولیں گے استدبار قبلہ. تو یہ استدبار قبلہ ہو یا استقبال قبلہ ہو، پیشاب کرتے وقت یہ حرام ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں، جو اب سن لیا نا تو تھوڑا محتاط جن کا ذہن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ کروس کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کعبے کی طرف نہ رہا. تو یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ 45 کی ڈگری میں، اینگل میں 45 کی ڈگری کے اندر اگر رخ کرنا، چہرہ کرنا یا پیٹھ کرنا پایا گیا تو یہ بھی استقبال و استدبار قبلہ ہو گیا. تو اس لیے آپ کریں تو 45 ڈگری سے زیادہ ترچھا کر دیں قبلے سے. اور بہتر یہ ہے کہ جیسے کہ سمجھانے کے لیے کہ یہ سلام ہم پھیرتے ہیں یہ 90 ڈگری ہو جاتا ہے نا، تو یہ جس طرح ہم سلام پھیرتے ہیں نا تو بس اس طرف پیٹھ ہو یا منہ تو کعبے طرف وہ کرنے میں وہ مسئلہ نہیں رہے گا. اگر 45 ڈگری کے باہر تھوڑا سا رکھیں بھی، بعض اوقات آدمی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ترچھا ہوتا ہے، تو یوں کعبے کی طرف منہ اور پیٹھ ہونے کا امکان رہے گا. تو اپنے گھروں کو چیک کر لیجئے اور ممکنہ صورت میں اس کی ترکیب بنا لیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کعبے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ یوں سمجھتے ہیں پیٹھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کے گھر کا جو واش روم ہوتا ہے WC یا کموڈ، یہ پھر قبلے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں چلے گا. اس کو درست کروا کر ثواب حاصل کریں. اب اگر جگہ کرائے کی ہے تو مکان مالک کو اعتماد میں لے کر مسئلہ سمجھا کر ان کو آپ اس طرح ضرور کروا لیجئے کہ مطلب کب تک یہ ورنہ آپ گناہ کرتے رہیں گے. اس طرح اگر قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ قصداً جان بوجھ کر جو ایسا کرے گا گناہ تو کرے گا نا، جبکہ کوئی سی صحیح مجبوری بھی نہ ہو. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قبلے کی طرف تھوکا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر ہوگا. تھوکنے کے حوالے سے جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ چند ایک مخصوص ملکوں میں ہی یہ انداز دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پہ روڈوں پر، سیڑھیوں پر لوگ تھوک رہے ہوتے ہیں. جنرلی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ کیا فرق بتائیں گے اس میں کہ عام طور پہ جو روڈوں پر اور اس طرح جو تھوکا جاتا ہے تو یہ بھی عام طور پہ چاہے وہ قبلے کو رخ ہو یا نہ ہو، اس بارے میں آپ کیا پسند فرمائیں گے بتانا؟ ماشاءاللہ. اب یہ کہ روڈوں اور گلیوں پر تھوکنا یہ قانونی تو جرم ہے. ہر جگہ یہ نظافت کے، صفائیوں کے یہ قانون تو ہوتے ہیں، لیکن اب قانون پر عمل کون کرے کون کروائے یہ بڑا مسئلہ ہے. ویسے یوں صفائی اسلام کو پسند ہے، صفائی رکھنا یہ سنت بھی ہے کہ تھوکنے سے اب بعض اوقات تو ایسا مریض ہوتا ہے جو تھوک رہا ہے. اب جیسے کہ جس کو ٹی بی ہے، یہ ڈاکٹری تحقیق کی بات کر رہا ہوں، جیسے کورونا کے بھی مسائل ہوئے تھے، ٹی بی یہ سارے یعنی کہ فور ایور ٹائپ کا مرض ہے. یہ ٹی بی کا مریض اگر بلغم نکالے گا نا تو اس کے بھی جراثیم پھیلتے ہیں، اور جس کے اندر چلے گئے بیچارہ وہ آزمائش میں آ گیا. اسی طرح بعض اور امراض بھی ایسے ہوں گے کہ جن کے تھوک سے وہ بیماریاں پھیلتی ہوں گی. اور طبعی طور پر بھی انسان کو گھن آتی ہے. تو ہمارے ہاں تو کیا وہ کھڑکیوں سے تو برآمدوں سے آگ تھو کر کے اب کوئی گزر رہا ہے اس غریب پر پڑا، وہ تو اوپر دیکھے گا بیچارہ گھبرا گیا کہ کس نے کیا، آپ چھپ جائیں گے. لیکن آپ ایسی جگہ چھپیں جہاں خدا نہ دیکھ سکے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ پاک تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہم نے یہ
کیا کر دیا اس کے. اچھا کسی کی کار کھڑی ہے اس پہ پان کی پچکاری مار دی, وہ نہیں دیکھ رہا, خدا دیکھ رہا ہے. اس طرح کسی کی دیوار پہ پچکاری مارتے ہیں. یہ پان خور جو ہوتے ہیں نا, گٹکا خور, پان خور, یہ اس طرح کے گناہوں سے بھی ان کا بچنا مشکل ہوتا ہے کہ اگر کسی کی دیوار پر پچکاری مار دی, یہ ایزی لیا جاتا ہے اس کو, کسی کی دیوار پہ تھوک دینا, پچکاری مار دینا, یہ ایزی لیا جاتا ہے. یہ اس کو ایزی نہ لیں, یہ ہے تکلیف دہ, پریشان کن ہے. یعنی جس کا مکان ہے, جس نے بیچارے نے رنگ چونا کروایا ہے, وہ دیکھے گا کہ آپ نے اس کی دیوار پر وہ پچکاری سے وہ نقش و نگار بنا دی ہیں پان کی تھوک کے, تو اس کے دل پر کیا گزرے گی, اچھا تو نہیں لگے گا. یا کسی کے کار, یہ کار بیچارے روز دھوتے دھلواتے ہیں, پیسے خرچہ کرتے ہیں, پان پر آپ نے تھوک مار دیا, بلغم مار دیا, تو پچکاری مار دی پان کی یا گٹکے کی, تو اس کو کتنا اس کا دل دکھے گا. تو کسی کی چیز پر, کسی کی گاڑی پر, کسی کے کپڑوں پر آپ نے پچکاری آپ کی لگ گئی تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. ہمیں احتیاط کا ذہن ہی نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کہیں سے گزر فرما رہے تھے, آپ کے مبارک پاؤں سے کیچڑ اڑی, کیچڑ میں پاؤں پڑا بے اختیار, تو وہ کیچڑ اڑی اس سے اور ایک مکان کی دیوار پر پڑی. جان بوجھ کر آپ نے نہیں ڈالی تھی, تو اڑ کر کیچڑ کا نشان پڑ گیا. اب خوف خدا والے تھے, آپ اللہ پاک سے ڈر گئے, خوف کی کیفیت بھی کھڑے تھے, سوچ رہے تھے اب میں کروں کیا, میں اگر اس کو صاف کرتا ہوں تو اس دیوار کی کچھ مٹی اکھڑ جائے گی. پہلے دیواریں بھی کچی ہوتی ہوں گی نا, مٹی اکھڑے گی, اور نہیں صاف کرتا تو اس مکان والے کی دیوار خراب ہو چکی. اب مجھے کیا کرنا چاہیے, فیصلہ نہیں کروا رہے تھے. اتنے میں ایک غیر مسلم کا مکان تھا, وہ گھر سے نکلا ہوگا اور اتفاق سے امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے قرضہ لیا ہوا تھا. یہ سمجھے کہ یہ وصولی کے لیے آ گئے, پیسے لینے کے لیے. تو اس نے وہ معذرت کرنے لگی کہ وہ فی الحال تھوڑا ہاتھ تنگ ہے اور میں ابھی دے دوں گا, میں آپ مطلب فکر نہیں کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میں قرضہ لینے کے لیے نہیں آیا, میرا قصہ یہ کہ کیچڑ میں پاؤں پڑا, آپ کی دیوار پہ اڑا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی گرے گی, دیوار کو نقصان پہنچے گا. نہیں کرتا ہوں, آپ کی دیوار داغدار ہوئی جا رہی ہے, تو اس کو کیسے میں صاف کروں, کیسے دھوؤں. جب اس غیر مسلم نے مسلمانوں کے امام کا یہ خوف خدا دیکھا اور یہ باتیں سنی, تو اس نے جیسے کہ کہا کہ حضور وہ دیوار تو بعد میں صاف کریں گے, پہلے میرے دل کی گندگی صاف کر کے مجھے مسلمان کر کے اسلام میں داخل کر لیجئے. تو وہ مطلب یعنی کہ یہ خوف خدا دیکھ کر امام اعظم کا مسلمان ہو گیا. اور ہم لوگ جو ہیں کہ ہمارے کردار ایسے ہیں کہ شاید کوئی غیر مسلم ہمارے کردار کو قریب سے دیکھے تو وہ قریب آئے نہیں. ہم لوگ ایسے ہو گئے, حالانکہ ہمارا اسلام بہت اچھا ہے, ہم لوگ اچھے نہ رہے. پہلے کے مسلمان بہت اچھے ہوتے تھے, جس کی مثال آپ نے ابھی دیکھی. یوں ہمیں مطلب سب کا خیال, حقوق العباد کا خیال, کسی کی دیوار خراب نہیں ہونی چاہیے. ایک بار ہم مطلب اپنے محلے کا واقعہ ہے کہ ہم گاڑی لے کر, تھوڑا میرے ساتھ تو لاؤ لشکر ہوتا ہے, وہ گارڈ اور مطلب آپ سب تقریباً جانتے ہیں مجبوریاں ہیں. تو عام آدمی مطلب اعتراض کرتے ہوئے ڈرے گا ظاہر ہے, لیکن میرا انداز جو ہے نا, یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ آدمی لڑائی نہیں کرتا, اور الحمدللہ مطلب وہ ہم بھی یہ جو ساتھ میں وہ لڑنے کے لیے نہیں ہے, وہ اونلی مطلب ڈیفینس کے لیے. تو ایک ہم گلی میں سے نکلے تو ایک گاڑی سے ہماری گاڑی تھوڑی رگڑ کھا گئی. گاڑی پہلے سے کھڑی ہوئی تھی, اب اس نے گاڑی غلط جگہ پر کھڑی کی تھی نہیں کی تھی, یہ آرگومنٹس کرنے کے بجائے ہم نے مطلب, میں نے حاجی رضا میرے ساتھ تھے, حاجی رضا کو بھیجا, میں نے کہا اس کے مالک کو تلاش کرو. ہماری گاڑی سے اس کو نشان پڑ گیا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں, مالک خدا تو دیکھ رہا ہے نا, یہ مطلب نقصان ہماری وجہ سے پہنچا ہے, تو آپ جا کر اس کو سیٹلمنٹ کرو, یا جو بھی پیسے مانگتا ہے اس کو بنانے کے لیے ذرا, یا جو بھی ہے آپ کرو اس سے. تو حاجی رضا چلے گئے, اس مالک کو ڈھونڈ لیا,
اتفاق سے مالک اہل محبت ہی نکلا اور وہ بڑا خوش ہو گیا، مطلب ہمارے اس طرز عمل سے، اور بہت اچھے انداز میں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. وہ مطلب یہ کیا دل کو بھی اطمینان ہوا، ورنہ دل کو یہ کوڑن ہوتی رہتی کہ یار اس کو نقصان پہنچا دیا، ہم سمجھے گا ہمارے پاس یہ ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. قہر خداوندی کا ایک پڑے گا نا تو زمین میں دھس جائیں گے. اپنی کچھ بھی مطلب حیثیت ہے ہی نہیں. ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو بھی ایسی غلطی ہو تو چھوٹے باپ کا بن جانا چاہیے. یہ محاورہ ہے کہ چھوٹے بڑے باپ کا نہیں بنے، میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. کیا نہیں ڈرتا یار، جب ملک الموت آئیں گے تو پتہ چل جائے گا بھاؤ یہ کون کس سے نہیں ڈرتا ہے. تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہم پر کسی بندے کا حق باقی نہ ہو، ورنہ قیامت کے دن بڑا مسئلہ ہو جائے گا. نیکیاں دینی پڑیں گی، اپنے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو اس کے گناہ سر پہ لینے پڑیں گے، اور یوں حاجی نمازی ہونے کے باوجود جہنم کا رخ کرنا پڑے گا. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. تو ادھر ادھر گلیوں میں تھوکنا کرنا یہ بھی احتیاط ہی اچھی ہے، کہ یہ قانونی بھی جرم ہے اور گندگی پھیلتی ہے. اس سے مہذب لوگ ایسا کرتے نہیں، باہر ملکوں میں سختی ہے. مجھے ایک عیسائی بھائی نے بتایا، میں باہر ملک میں تھا کسی شہر میں، اسلامی ملک ہے، تو وہاں قانون پر عمل ہے. تو بولا ایک آدمی نے تھوک دیا روڈ پہ، پولیس نے دیکھ لیا، پولیس نے فوراً اس کا چالان کیا اور 50 درہم ادھر کا سکہ ہے وہ مطلب اس سے ڈال دیا، اس پر جرمانہ. مالی جرمانہ ہمارے یہاں منسوخ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن دوسری فقہ کے نزدیک وہ جائز بھی ہوگا بعض. تو یہ مطلب یہ کہ تو وہاں کوئی نہ تھوک سکتا ہے. زیبرا کراسنگ بنا ہوا ہے، زیبرا کراسنگ کراس نہیں کیا آپ نے، روڈ سے کہیں اور سے کراس کیا، پولیس آ گئی، جرمانہ. گاڑی غلط جگہ پر پارک کر دی، پولیس آپ بھلے کھڑے ہیں، پولیس نے آ کر آپ کو کچھ نہیں بولنا، سلام کرنا ہے. یہ دیکھے سلام کریں گے، پرچی لکھیں گے، آپ کو کچھ نہیں بولیں گے، آپ کی گاڑی پہ سجا دیں گے وہ پرچی. اب یعنی وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہاں تو آدمی یوں بھاگ نہیں سکتا. کبھی بھی تو لائسنس رینیو کروانے کچھ بھی کروانے اور جائے گا، اور جو ہے اس پہ لکھا اس کو بھگتے گا. کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرہ آپ کو کتنی ہوشیاری کرے کیمرہ آپ پکڑ لے گا. اچھا لوگ ہوشیاری کرتے ہیں وہاں. تو اب میں نے دیکھا کہ وہ موبائل ان کی ہوتی ہے نا، وہ جھاڑیوں میں چھپ کے کھڑی ہوتی ہے بعض جگہ پہ، تو یہ سمجھتے ہیں کہیں کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، تو گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، ٹک کر کے پکڑے گئے. یوں بھی کرتے ہیں. تو یہ مطلب ہمیں آخرت کی اس میں یادیں ہیں. کیا دنیا میں بھی ایسے ٹیکنالوجی ہے کہ یہ مطلب مجرم کو پکڑ لیتے ہیں. اللہ پاک تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو آخرت میں کس نے بچنا ہے، کس کی عقل ہوشیاری کام دے گی؟ جب دنیا میں نہیں دے پا رہی، کام پھنسا دیتی ہے ہوشیاری. آخرت تو یہ کہ ہمیں سوائے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، اس لیے ہم جھکیں گے اور اس سے ڈریں گے، اس کا خوف. حضور اس پر بھی رہنمائی فرمائیں. روڈ پر کافی پانی جم جاتا ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، اور بارش ہونے کے دوران بھی کچھ لوگ گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں، بائکیں نکلتے ہیں، تو ان میں بھی رجحان یہی ہوتا ہے کہ وہ بھگاتے ہوئے جاتے ہیں اور کیچڑ اور پانی یہ اچھالتے ہوئے اڑاتے ہوئے. تو یہ بطور تفریحی، ایسا نہیں ہے کہ کہیں مجبوری کے طور پر کہ ضروری کوئی ایسا ہوا کہ جا ہی رہے ہیں اور پانی وہاں سے اڑ گیا، ایسا نہیں، بلکہ کچھ ایسے کہ بطور خاص تفریحاً یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ کا تو جواب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ہی باہر نکلے ہوئے ہیں، چونکہ بارش سے ہی بھیگ رہے ہیں تو یہ پانی گیا تو کیا ہوا، حالانکہ اس میں کیچڑ ہوتا ہے دیگر عام پانی سے جو بھیگ کے جا رہا ہے، تو ان دونوں میں بہت فرق ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ ظاہر ہے کہ مسلمان کو، انسان کو تکلیف تو دینی نہیں ہے نا، نہ گاڑی سے نہ اپنے پاؤں سے. پاؤں بھی تو پھچ پھچ کر کے بعض موالی ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ لڑکے بالے شرارتی وہ اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، ان پہ پانی اڑتا ہے، تو طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے. یہ
باہر جو کھڑا ہوا پانی اس کو جب تک یقینی معلومات نہ ہو ناپاک نہیں کہہ سکتے. بھلے رنگ اس کا کالا میلا جو بھی رنگ ہے, تو کالا تو کوئلہ بھی ہوتا ہے, کوئلہ ناپاک تھوڑی ہے. سر کے بال بھی آپ کے کالے ہیں, یہ ناپاک تھوڑی ہے. تو یہ کہ وہ پانی اگرچہ ناپاک ہونے کا اس کا اپنے کو معلومات نہ صحیح, لیکن یہ پانی جب اڑے گا کسی پر طبیعت میں تھوڑا بدمزگی تو ہوگی نا, ناگواری تو ہوگی نا. تو بہرحال یہ کہ صاف پانی بھی کسی کو آپ بالکل صاف ستھرا پانی نل میں پینے کا بھر کے آپ کسی کے منہ پہ مارو, ناگواری تو ہوگی نا, اس کو لڑائی ہو جائے گی. آپ یوں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی ایذا رسانی کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اسکوٹر چلائیں, گاڑی چلائیں, کچھ بھی ہو, اپنا بھی خیال رکھنا ہے, دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. اپنی ذات سے کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو ہرگز نہ پہنچائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں وہ اپنی ڈی پی پر اپنی تصویر لگاتے ہیں یا پھر کوئی اور تصویر لگاتے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ ڈی پی پر اپنی تصویر ہو یا پھر کوئی اور. میٹھے مرشد, آپ نے اپنی ڈی پی پر کون سی تصویر لگائی ہوئی ہے؟ اگر مناسب خیال فرمائے تو ہمیں بھی دکھائیں. میری ڈی پی کون سی ہے؟ مجھے نمبر ملانا نہیں آتا, اور لسٹ بنا کے دے دی اس نئے بھائی نے, تو اسی پر یوں کرتا ہوں تو آ جاتا ہے. مگر میں تصویر, میں نے اپنی تصویر نہیں لگائی. میں کبھی کوئی مدنی پھول وغیرہ لگا لیتا ہوں, وہ بھی لگوا لیتا ہوں, یہ لگانا نہیں آتا. دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا, سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا, جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے. 30 رمضان 1443, یہ 44 ہے, 44 ہے, 43 کی ڈھلتی شام کا منظر, یہ آخری رات رمضان شریف کی, اس کا منظر جو ہے یہ میری ڈی پی پہ لگا ہوا ہے. اصل بدلتے رہنا جو ہے نا, یہ مناسب کم ہے. حرج تو نہیں ہے, لیکن حرج ہے بھی کہ اب جیسے کہ بعض ڈی پیز پر مجھے بھی ضرورت تو پڑتی ہے نا, تو ایک ہی اگر وہ ڈی پی ہوتی ہے نا اس کی جو بھی ہے, تو ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے. اچھا, اب بعض لوگ اپنی تصویر لگاتے ہیں. اب مجرم وہ بھی نہیں ہے کہ تصویر لگانا اپنی گناہ نہیں ہے, کیونکہ ایک ہوتی ہے ہاتھ کی تصویر یا کیمرے کی تصویر, جو مطلب ہے کہ فوٹو جو کاپی ہوتی ہے, یہ تو جائز نہیں ہے. لیکن یہ عکسی تصویر, ڈیجیٹل فوٹو, آئینے میں ہم دیکھیں گے تو ہماری تصویر نظر آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کیمرے میں یہ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں تو تصویر آ رہی ہے, لیکن یہ ابھی چلی جائے گی آپ آف کریں گے تو. ہاں, اسی میں سے اگر آپ نے کوئی پرنٹ آؤٹ کیا کاغذ پر, یہ چھپی بھی آئی, تو یہ ناجائز ہے. تو یوں جو تصویر رکھتے ہیں تو وہ گناہگار اس کو ہم نہیں کہیں گے. البتہ بلا ضرورت تصویر ڈیجیٹل بھی نہ بنانا بہتر ہے, مستحب ہے کہ نہ بنائے, اولا ہے بہتر. کیوں کہ علماء کا ایک طبقہ وہ اس کو حرام کہتا ہے, علماء کا ایک طبقہ جائز کہتا ہے. تو جب علماء میں جو علماء متقی علماء, عاشقان رسول علماء, سنی علماء کی بات کر رہا ہوں, تو ان میں اختلاف ہے. اس میں تو اختلاف ہوتے ہوئے بچنا بہتر ہوتا ہے. کیا تو حرج نہیں ہے اگر آپ نے اس پر عمل کیا. ہم یہ مدنی چینل چلا رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, تو ہم ان علماء کو فالو کر رہے ہیں جن کا فتویٰ جواز کا جائز ہونے کا ہے. ہم گناہ گار نہیں ہیں, لیکن جہاں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بچنا بہتر ہے, افضل ہے, بہتر ہے کہ بچنا چاہیے. خواہ یہ ٹھکا ٹھک جو بنا رہے ہوتے ہیں نا, وائرل کر رہے تو بلا وجہ تصویریں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ اس سے بچنا بہتر. اس طرح ڈی پی پر بھی لگانے سے بچنا بہتر ہے. اب ہو سکتا ہے اس نیت سے بچت ہو جاتی ہو کہ تصویر جو ہے اس سے وہ ڈھونڈنے والے کو آسانی ہو جائے گی. میری تصویر دیکھ کر فوراً یہ
اس کو میں پتہ نہیں یہ نیت ہو سکتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو مطلب یہ ڈھونڈنے جو ٹھکا ٹھکی ڈھونڈ لیتے ہیں لوگ، یہ بھی مطلب طریقے ہیں اس کے ڈھونڈنے کے. تو اب یہ کہ میری تصویر ہے اپنی ڈی پی پر لوگ لگاتے ہیں، میں نے کبھی نہیں لگائی اپنی ڈی پی پر اپنی تصویر یا کسی کی بھی تصویر. میں نے خود نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے لگوائی بھی ہو، لگانا تو آتا ہی نہیں. میں بس وہی کوئی نیکی کی دعوت ہو، ابھی اپنے ذوق کے مطابق رمضان شریف کا، اچھا پھر کوئی مائک کے ساتھ لگاتا ہے اپنی تصویر. تو اب یہ اللہ بہتر جانے، جو بھی نیت ہو کہ میں بیان کیا کرتا ہوں، کوئی دعا کے انداز میں لگائے گا، کوئی تسبیح پکڑ کے لگائے گا. ہو سکتا ہے ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، حسن زن زبردستی کھینچ کھانچ کے لانا ہی پڑے گا، سمجھے؟ تو کھینچنے سے ہوگا نہیں مطلب. تو بہرحال بدگمانی نہ کی جائے کہ تسبیح دکھا رہا ہے، ریا کر رہا ہے معاذ اللہ. لیکن یہ کہ یا تو تصویر ایسی ہو کہ جس سے کم لوگوں کا ذہن جو ہے نا وہ منتشر ہو. تاہم یہ کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کے بارے میں ہم اچھا گمان کریں کہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس اس کی اچھی نیت ہوگی، اور نہ لگائیں تو زیادہ اچھا ہے. ظاہر وہ تو ہے ہی اچھا. کوئی نیکی کی دعوت دیں یا نیکی کی دعوت بدلتے رہیں، کچھ نہ کچھ. کوئی حدیث پاک کم الفاظ والی لگا لی، 2-4 دن کے بعد دوسری لگا لی، پھر تیسری لگا لی. تو اس طرح اس نیت سے کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، یہ بھی اچھا کام ہے. اس طرح آپ نے ایک ذہن دیا تھا یاد رمضان کا، تو شاید یہ بھی یاد رمضان ہے کہ جی ماشاء اللہ. یاد رمضان میں نے بھی وہی لگایا نا، پھر میں بھول گیا کہ میں نے لگایا ہوا ہے، پرانا ہو گیا نا، یہ نیا ہوتا تو شاید یاد آ جاتا. لیکن یہ پھر وہی بات تصویر ہے تو جائز ہے. اچھا میری تصویر جو لگاتے ہیں وہ خدا نہ خواستہ برکت کی نیت نہ کریں. کسی سے بھی عقیدت ہو اس کی تصویر لگانا برکت کی نیت نہ کریں. یہ برکت والی جب ہے ہی خلاف اولا، اور بعضوں کے نزدیک تو حرام، تب پھر برکت کا تصور معدوم. پھر تصویر پہلے جو پوجا پاٹ میں تصویر اب بھی استعمال ہوتی ہے، تصویر پوجا پاٹ میں. یہ غیر مسلم اب بھی تصویروں کو بھی پوجتے ہیں اور احترام سے رکھتے ہیں. تصویر پہلے جائز تھی. بعض انبیاء کرام کی تصویریں تابوت سکینہ میں موجود، یہ قرآنی واقعہ ہے اس تابوت سکینہ کا، تو اس میں موجود. تو بعد میں مطلب یہ کہ یہ احکام میں تغیر کی وجہ سے زمانے کے، جب اللہ پاک چاہتا تو وہ مطلب اس میں فرق فرماتا، اور اللہ پاک کو سب پتا کہ آگے کیا ہونا ہے، آگے کیا ہونا، سب پتا اس کو، ہمیشہ کے لیے پتا ہے. تو اس کی مشیت ہے. تو بعد میں یہ کہ لوگوں نے اپنے پہلے تو بزرگوں کی تصویریں رکھی احترام کے لیے، اور بعد میں اتنا احترام بڑھا ان کا کہ وہ حد سے گزر گیا اور ان کے آگے جھک گئے اور ان کی پوجا کرنے لگے. تو یوں مطلب تصویر پھر حرام کر دی گئی. اس طرح کی تفصیلات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کے حرام ہونے پر اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، اس میں جو میں نے عرض کیا نا اس طرح کی باتیں اس میں ہیں. یہ بعد میں لوگوں نے اس کو پوجا کرنی شروع کر دی تو یہ منع کر دیا گیا تصویر سے. تو یہ ہم نے جو ڈیجیٹل تصویر کی بات کیا وہ تصویر تو اب بھی میں اس کو ناجائز ہی سمجھتا ہوں، جو اس کی فوٹو نکالنے کی. اب بعض صورتیں جو مجبوریوں کی علماء نے اجازت نے دی ہیں وہ اس سے مستثنا ہے، وہ الگ ہے. تصویر کے بغیر کئی کام ایسے کہ اب نہیں ہو پا رہے، تو جہاں جہاں علماء نے اجازت دی ہے وہاں وہ تصویر جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج ہم بات کریں گے بکریوں سے متعلق، لیکن یہاں تو ایک بھی بکری نہیں ہے. اصل میں ہم جن صاحب سے آج بات کریں گے بکریوں سے متعلق، ان کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں لیکن وہ کسی اور جگہ پر ہیں. تو آج ہم ریکارڈنگ کرنے آئے تھے تو وہ ہمیں صاحب مل گئے تھے. اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں نعیم بھائی سے. اچھا نعیم بھائی، مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ نے 100 بکریاں پالی ہوئی ہیں اپنے کیٹل فارم میں، تو یہ 100 بکریاں پالنے کی کیا وجہ ہے؟ 101 نہیں اور 99 نہیں، 100 بکریاں
इसके पीछे क्या रीज़न है? असल में ये माशाल्लाह ये बकरियां तो हमने जब से ये काम शुरू किया ये रेवड़ हमारे पास है। हमारे जो बड़े भाई हैं उन किसी आलिम साहब से सुना उन्होंने कि 100 बकरी जो पालेगा वो कभी कम दस्त नहीं होगा और कभी परेशान नहीं होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी है। जब पालना शुरू किया था आपने तो 1-2 से स्टार्ट किया था या 100 बकरियों डायरेक्ट 100 नहीं बकरियों ये खरीदी तो थी? हमें माशाल्लाह 20 साल हो गए। शुरू में था 13-14 थी, फिर वही बढ़ती गई। फिर अब हमने जो इसको यानी कि 3-4 साल से हम माशाल्लाह हमारी क्वांटिटी यूज हो गई है। अच्छा, ये 100 बकरियां जो हैं ये आपने अलग रखी हुई हैं बिल्कुल? ये अभी हमने एक जगह पे 100 रखी। वो 100 बकरियां जो आपने रखी वो किस मकसद के लिए? बरकत के लिए रखी हुई है। सिर्फ बरकत के लिए? रखी। अच्छा, मतलब इसको बेचेंगे नहीं आप? बकरियों को तो नहीं, मगर ये कि उसके बच्चे होंगे उनकी कुर्बानी कर सकते हैं, हम अपने घर पे कर सकते हैं। अच्छा, जो मादा होगी उसको हम नस्ल बढ़ाने के लिए रखते हैं। 100 बकरियों में से जैसे आप कह रहे हैं कि तादाद बढ़ भी जाती है तो है ना, वो तो फिर आप 100 कर देते होंगे कि अलग कर देते होंगे बकरियां बच्चे वगैरह। लेकिन अगर तादाद कम हो जाए किसी वजह से तो फिर आप 100 की तादाद कैसे पूरी करते हैं? इसको बच्चों को शामिल करते हैं या दूसरी बकरियां खरीद के? अगर मौजूद होते हैं बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो घास खा रहे हैं तो उनसे क्वांटिटी भी पूरी कर सकते हैं, हम परचेज भी कर लेते हैं। शेख, आपने सुनी नहीं भाई की बातें? प्लीज एक तो ये बताइए कि ये जो इन्होंने उलमाए कराम से सुना है कि 100 बकरियां बैक वक्त रखें तो ये बहुत ही कार सवाब का काम है और खैर व बरकत का काम है, और उसमें से ना एक बकरी ज़्यादा ना एक बकरी कम, ये तमाम बातें जो इन्होंने कही, अब आप ही बताइए प्लीज़ कि क्या है हकीकत और क्या अफसाना? बकरियों को पालना मुतलकन बकरियों के ताल्लुक से तो है रिवायतें। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे यानी उम्मे हानी से फरमाया तुम बकरियां पालो इसलिए कि इनमें बरकत है। यहाँ 100 का फिगर नहीं है, मुतलकन है कि बकरियां पालो। एक और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है घर में एक बकरी एक बरकत है, 2 बकरियां 2 बरकतें, 3 बकरियां ज्यादा बरकत हैं। हजरत अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक की शरह में लिखते हैं यानी जिस कदर बकरियां ज्यादा होंगी उसी कदर बरकत ज्यादा होगी, क्योंकि बकरियों में बरकत है। इसी तरह इसके दूध और अफजाइश नस्ल की सूरत में मुनाफे प्रॉफिट भी हैं। तो जिस कदर बकरियां ज्यादा होंगी तो उसी कदर ये फायदे भी ज्यादा हासिल हो सकेंगे। और बरकत की एक शरह ये भी है कि इनकी नस्ल तेजी से बढ़ती है। लकीत बिन सबोरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैं बनी मुंतफिक का नुमाइंदा था, या कहा मैं उस वक्त में शामिल था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ फरमा नहीं थे, बल्कि घर पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हमारे लिए खसीरा एक किस्म की डिश है वो बनाने का हुक्म दिया, वो हमारे लिए तैयार कर दिया गया और हमारे लिए एक बड़ी प्लेट में लाया गया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया यानी पूछा कि क्या तुम लोगों ने कुछ खाया? हमने अर्ज की हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत लकीत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए थे, बैठे हुए थे कि अचानक चरवाहा बकरियां लेकर बाड़े की तरफ चला। उसके बाद एक बकरी का बच्चा था जो चिल्ला रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ चरवाहे क्या पैदा हुआ है, यानी नर है या मादा? उसने कहा मादा। ने बकरा नहीं बल्कि बकरी पैदा हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसके बदले में हमारे लिए एक बकरी ज़बह करके ला। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये हरगिज़ न समझना कि इसको हमने महज तुम्हारे लिए ज़बह किया, बल्कि बात यह कि हमारे पास 100 बकरियां हैं जिसे हम बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसके बदले एक बकरी ज़बह कर देते हैं। अच्छा, ये मजीद भी आगे फिर और हदीस शरीफ में और मामलात का बयान है। तो यूँ 100 बकरियों का इसमें तस्करा तो है
اور یہ حدیث پاک جو ہے سنن ابی داود جلد اول پیج نمبر 135 حدیث نمبر 142. اس حدیث پاک کی شرح میں سنن ابی داود ابن رسلان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لنا غنم 100 یعنی ہمارے پاس 100 بکریاں ہیں کی وضاحت میں فرمایا کہ اس میں بکریوں کو جمع کرنا، ان کو پالنا اور ان سے برکت حاصل کرنے کا جواز ہے. اس شرح میں مطلب ان سے برکت حاصل کرنے کا جواز ہے. اب پھر برکت کے بھی مختلف معنی ہوتے ہیں، تو اضافہ ہو جاتا ہے چیز میں، یہ بھی برکت کہلاتی ہے. تو اب یہاں حدیث پاک میں کیا مراد ہے یہ وضاحت اس میں نہیں ہے. یہ 100 بکریوں کا تذکرہ ہے، کھلے لفظوں میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس میں برکت بھی ہے. کیا عدد پورا کرنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشدی، اللہ پاک آپ کی بے حساب بخشش فرمائے. سوال یہ ہے کہ خواتین اپنے ناک اور کان چھدواتی ہیں تو یہ کن کی سنت ہے؟ اور یا سیدی ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی خاتون ایسی نہ ہو کہ جو کان اور ناک چھیڑ سکے تو کسی ڈاکٹر سے یہ کام کروا سکتی ہیں؟ اور اگر بالفرض کوئی اسلامی بہن اپنے ناک اور کان نہ ہی چھدوائے تو کیا وہ گناہ گار کہلائے گی؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدتنا سارہ اور حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ عنہما میں کچھ چپ کلش شکر رنجی کوئی وہ جس کو تو میں بھی بولتے ہیں ہو گئی. حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں حاجرہ کا کوئی عضو کاٹوں گی، بدن کا کوئی پارٹ کاٹوں گی. یہ انہوں نے قسم کھا لی. اب یہ اللہ کے یہ مقبول بندیاں تھیں. اللہ پاک نے دیکھو کس طرح لاج رکھی ان کی. اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کروا دیجئے. یہ دونوں کیوں بیویاں تھیں آپ کی. تو حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی ما حیلت یمینی، میری قسم کا ہیلا کیا ہے، قسم تو کھا ڈالی ہے میں نے. تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ بی بی سارہ کو حکم دو کہ وہ بی بی حاجرہ کے کان چھید دیں. یہی عضو کاٹنے کا کہ ہیلا ہو جائے گا اس کا. تو اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا. تو کان چھدوانا عورتوں کے لیے بالکل جائز ہے، کان چھدوانا، اور مرد نہ چھدوائے. مرد کے لیے بالی پہننا اس طرح یہ جائز نہیں کہ عورت کی نقل ہے یہ. ہاں عورتیں بے شک چھدوائیں. اب اگر کوئی عورت کان چھیدنے والی نہیں ملتی تو مرد سے کان چھدوانا غیر مرد سے، کوئی بھائی ہے شوہر ہے وہ بھلے چھید دے اگر جانتا ہے، تو غیر مرد سے نہیں چھدوا سکتے، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ہاتھ لگانا پڑے گا نا، کان پر ہاتھ لگائے گا، بے پردگی ہوگی وغیرہ، تو اس سے تو نہ چھدوایا جائے. اور چھدوانا کوئی فرض و واجب بھی تو نہیں ہے نا. بچی ہو 2-4 سال کی، اس کو اگر غیر مرد نے اس کا چھید دیا کان تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس وقت کان میں بالیاں پہننے کے تعلق سے جو ذکر ہو رہا ہے مردوں کا، تو میں یہی درخواست کروں گا امیر سنت کی بارگاہ میں کہ اس پر ایسا کلام ہو کہ کیونکہ یہ ایسا فیشن بن گیا ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور شاید ایسا لگتا ہے کہ مردوں کو یا تو اس کا علم نہیں ہے یا کیا بات ہے کہ یہ اس کی شرعی حیثیت کے تعلق سے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی آپ کی طرف سے پیاری سی بات آ جائے کہ جنہوں نے پہنا ہوا ہے کل کو ایسا ان کو ویڈیو کلپ سننے کو مل جائے، یہ اتار دیں اور ان کے متعلق کیا حکم ہوگا تاکہ درست بات پتہ چلے گی. تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن تک بات پہنچ جاتی ہے تو وہ ماشاءاللہ عمل بھی کر لیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ ہو جائے کہ یہ کان میں بعد اب تو کہ ناک میں بھی ڈالنے والوں کی تعداد نظر آ جاتی ہے کہ ناک میں بھی اس طرح کی یہ چیزیں ڈال لیتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. میں چاہوں گا کہ کچھ اس پر اس طرح کے مدنی پھول بھی اور مزید مل جائیں کہ یہ اتار دی جائے نا. اللہ کرے. دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے زینت کے شرعی احکام پیج نمبر 63. ناک اور کان چھدوانا عورتوں کے لیے جائز،
नाक और कान में सुराख करवाना औरतों के लिए जायज़ और मर्दों के लिए नाजायज़, क्योंकि नाक और कान छेदवाने में औरतों के लिए जीनत है, जबकि मर्दों के लिए जीनत नहीं। लिहाजा मर्दों का नाक और कान छिदवाना औरतों से मुशाबहत होने की वजह से नाजायज़ हो हराम है। चुनाचे औरतों के साथ मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्दों के बारे में सही बुखारी में है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की लानत उन मर्दों पर जो औरतों से मुशाबहत करें, यानी औरतों की नकल करें, और उन औरतों पर जो मर्दों से मुशाबहत यानी नकल करें। हजरत अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बालियां लटकाने के लिए कान को छेदना औरतों की जीनत है और मर्दों के लिए हराम है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि मर्दों का कान में बाली पहनना कैसा है, तो आपने जवाब इरशाद फरमाया, मर्दों का नाक, कान या पाँव किसी जगह जेवर पहनना हराम है। हदीस में इस फेल पर लानत आई है। तो ये मर्द जो बालियां आजकल फैशन के तौर पर पहनने लगे हैं, इस पर तवज्जो फरमाएं और अल्लाह पाक के जनाब में तौबा करें और आइंदा ऐसी गलती ना करें। अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाला है। हिम्मत करें, तौबा करें और इसको मतलब उतार के, अगर सोना है तो उतार के इसको, अगर ये मर्द ही पहना करते हैं तो फिर तोड़ के इसको पिचका के सोने में बेच दें। और औरतें भी पहनती हैं तो फिर तो यानी वही बाली औरतें भी पहनती हैं तो फिर सही सालिम भी अगर बेच दें तो ठीक है, या बहन को दे दें, बच्चों की अम्मी को दे दें गिफ्ट। चांदी भी अगर पहनी है तो ये भी जायज़ नहीं है, किसी और मेटल की पहनी है वो भी जायज़ नहीं है। वो आर्टिफिशियल भी औरतें पहन रही होती हैं, बल्कि अब तो आर्टिफिशियल शायद ज़्यादा ही चल रहा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में हमारे खुसूस इस्लामी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम के साथ शिरकत करते हैं। तो एक खुसूस इस्लामी भाई आपसे सवाल अर्ज़ करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अमूमी इस्लामी भाई भी आपसे सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बारिश का पानी बतौर इलाज कैसे इस्तेमाल करें? हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स शिफा चाहे, सेहत का तलबगार हो, तो कुरान अजीम की कोई आयत रिकाबी में लिखे और बारिश के पानी से धोए, अपनी बीवी से उसके मेहर में से 1 दिरहम उसकी खुशी से ले, उसका शहद खरीद कर पिए कि बेशक शिफा है। एक तबीब का कहना है, मैंने कई मरीजों को मुख्तलिफ बीमारियों में शहद और बारिश का पानी दिया है, उसे दीगर नुस्खों से बढ़कर नफा बख्श पाया है। वैसे इसके नीचे लिखा है, नोट, हर इलाज अपने तबीब के मशवरे से कीजिए। और मुतलकन बारिश का पानी जो है ना, वैसे ही ना बारिश का पानी ये भी बरकत वाला है। हुसूल बरकत के लिए बारिश में कभी कभी याद आता तो मैं तो यूँ हाथ डाल के बरकत के लिए मलता हूँ। ये आयत है इसमें कुरानी, वनज़्ज़लना मिनस्समाई माअम मुबारकन, और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा। फिर इसमें मजीद तफसील है, वो क्या क्या इस बारिश के पानी से होता है, जैसे बागात और काटा जाने वाला अनाज उगाया और खजूर के लंबे लंबे दरख्त जिनके गुच्छे ऊपर नीचे तह लगे हुए हैं, बंदों की रोजी के लिए, और हमने इससे मुर्दा शहर को जिंदा किया, यूं ही कब्रों से तुम्हारा निकलना होगा। इसकी तफसीर सिरातुल जिनान में ये तफसीर है कि यहाँ से अल्लाह ताला की कुदरत की तीसरी दलील बयान की जा रही है, वो आगे से कंटिन्यू है। चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली 2 आयत का खुलासा ये है कि हमने आसमान से बारिश का पानी उतारा, जिससे हर चीज़ की ज़िंदगी भी है और बहुत खैर व बरकत भी। और आगे वो ये जो मैंने कुछ बयान किया, बरकत वाला पानी, ये कुरान करीम में कहा गया, तो ये बरकत लेकर
کر لیتا ہوں. کبھی کبھی جب توجہ جاتی ہے بارش ہوتی ہے تو کئی بار ایسا کیا ہے میں نے الحمدللہ. اللہ اس کی برکت سے جہنم کی آگ سے میرے چہرے کو بچا لے. جب پروردگار رحیم و کریم میرے چہرے کو آگ سے بچائے گا تو سارے بدن کو بچا لے گا اپنے کرم سے. اچھا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد جو ہے نا اس میں شوہر کے لیے علاج لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مہر کی رقم اور وہ بھی اس کی اجازت سے لینی ہے, بل جبر تو لینی نہیں ہے. اچھا تو یہ اس کے لیے شوہر کے لیے لکھا ہے, سب کے لیے نہیں لکھا. نہ اس کی کچھ شرح پڑھی ہے میں نے کہ سب کے لیے یہی عمل ہے. اللہ بہتر جانے. ماشاءاللہ آپ نے اتنا پیارا نسخہ عطا فرمایا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلامی بھائی سوال کرتے ہوئے آپ سے کافی خوش محسوس ہو رہے تھے, تو کیا مدنی فیس لینا چاہیں گے حضور آپ ان سے؟ یہ خود کیا دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بس وہ کیا پیش کروں مرشد, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے. یہ کہہ رہے یا کہلوائے جا رہے ہیں؟ یوسف باپو کا جو شعر تھا وہ انہیں ترجمانی عرض کر رہا تھا. خود ہی یہ ارشاد فرما رہے ہیں. جو یوسف باپو نے شعر ابھی پڑھا وہ انہیں عرض کر رہا تھا, میں ترجمانی. اچھا آپ کر رہے تھے؟ جی جی. انہوں نے ابھی تک اس دوران یہ اپنی نیت کا اظہار کر رہے تھے کہ میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ الکریم ایک مٹھی داڑھی سجاؤں گا, آپ برکت کی دعا فرما دیں. یہ پورا وہ بن گیا نا حساب کتاب. تو توبہ بھی کر لیں, ماشاءاللہ اچھی نیت ہے, توبہ کر لیں اور ایک مٹھی داڑھی اب سجانی ہے. لوگ چاہے مذاق اڑائیں کچھ بھی کریں, کیونکہ ایک بیچارے جو ڈیف ہوتے ہیں یہ ایک دبا کچلا طبقہ ہے, یہ دکھیارے لوگ ہوتے ہیں, ان کو لوگ چھیڑتے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بیچاروں کو گھر میں بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کا الٹ ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات. تو ان کے لیے داڑھی رکھنا, امامہ شریف باندھنا, یہ تھوڑا ان کے لیے آزمائش زیادہ ہوتی ہوگی. پھر یہ غریب بولتے بھی زیادہ ہوتے ہیں. آپ بولتے ڈیف ہوتے, بولتے کیسے؟ آپ بہت بولتے ہیں کر کے وہ بولیں گے, مذاق مسکریاں کریں گے, تو یوں بھی تھوڑا وہ ایک تعداد ہے ان میں, تو یوں یہ پھنس جاتے ہیں. تو اگر یہ ان میں خاموش طبیعت بھی ہوتے ہوں گے, سیریس بھی ہوتے ہوں گے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ اگر سیریس رہیں گے نا تو داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں, امامہ شریف بھی آ سکتا ہے, زلفیں بھی آ سکتی ہیں, اور دعوت اسلامی کا کام بیان یہ سب کر سکتے ہیں. اور ان کو اگر یہ مدنی یہ علاقائی دورہ ورہ نیکی کی دعوت کے لیے کسی کی دکان پہ جا کے کھڑے ہو کر نیکی کی دعوت دیں نا, ساتھ میں اپنا وہ عمومی اسلامی بھائی بھی ہوں, مطلب ہوتے ہی ہیں, تو اس طرح یہ دیں تو ان کا اثر زیادہ پڑے گا. صرف نابینا بھی جائیں تو ان کا اثر بہت پڑے گا کہ دیکھو نابینا ہو کر یہ آپ کو دعوت دینے آئے, آپ تو آنکھ والے ہیں, اللہ کا شکر ہے, شکرانے میں چلیں. ماشاءاللہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, استقامت نصیب فرمائے. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کا سفر تو ان سے لے ہی لو یار. ابھی انشاءاللہ الکریم میں 12 دن کے مدنی قافلے میں جا رہا ہوں. ہر ماہ کی بھی انشاءاللہ نیت ہے 3 دن مدنی قافلے. انشاءاللہ الکریم مرحبا. اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فواز بھائی, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی, امان ہے, اللہ مانتے ہیں. جی جی اور طبیعت صحت کیسی ہے؟ جی اللہ کا بڑا کرم. آپ سنائیں ماشاء اللہ کیسا چل رہا ہے کام وغیرہ؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کسی نے بندش کروا دی ہے کاروبار کی. چلیں اللہ پاک آسانی فرمائے. دیکھیں یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کروں اپنا فواز بھائی, عروج و زوال جو ہے نا یہ کام کا حصہ ہے, نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں, یعنی اتار چڑھاؤ, کبھی کے دن بھلے تو کبھی کی راتیں بھلے. چلے میں بندش کا توڑ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اس کے مطابق عمل کیجئے گا, انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے آپ کی بندش کا توڑ ہو جائے گا. اس طرح کریں گے آپ کہ نماز فجر ادا کریں با جماعت. نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ اپنے آفس آئیں. اچھا جو اب آپ کا مین گیٹ ہے نا, مین گیٹ کے باہر آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اب آپ مین گیٹ پر دم کر دیں. اچھا اب دم کرنے کے بعد اب 5 قدم پیچھے ہٹیں گے.
اچھا 5 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد اب آپ کے جو جوتے چپل ہیں نا تو ان کو آپس میں آپ نے جھاڑنے. اچھا اس میں یہ احتیاط کیجئے گا کہ جوتے چپل جو بھی ہوں نا تو اس کی جو سول ہیں وہ لیدر کے ہونے چاہیے. اچھا وہ اب جھاڑنے کے بعد مین گیٹ سے آپ اپنے آفس میں داخل ہو جائیں اور آفس میں داخل ہونے کے بعد اب آپ لوبان کی دھونی دے دیں پورے آفس میں. جو بھی آپ کی کاروبار کی جگہ ہے نا پوری جگہ پر آپ لوبان کی دھونی دیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے بندش کا توڑ ہو جائے گا. اچھا اور یہ جو آپ کو بتایا گیا آپ اس کے مطابق عمل کریں اپنے آفس میں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ بندش کا توڑ ہو جائے گا. کاروبار میں برکت وسعت اور کشادگی ماشاءاللہ ہوتی رہے. میں بہت خوب، آپ نے بہت اچھا مجھے گائیڈ کیا. اچھا جنید بھائی آپ نے مجھے بندش کا توڑ تو کر کے دکھا دیا. اب ذرا مجھے یہ بتائیں جو میرے دماغ میں سوال پیدا ہو رہا ہے یہ بندش اور یہ جادو میں کیا فرق ہے؟ چلیں آئیں اس کا جواب ہم معلوم کرتے ہیں امیر اہل سنت سے. امیر اہل سنت دامت بقدسہ العالیہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جادو اور بندش ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جادو اور چیز ہے، بندش اور. جادو تو بعض لوگ نے کہ اس کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں اور وہ گندا عمل ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے. بندش اب یہ کہ بہت ساری باتوں کو بندش کہہ دیا جاتا ہے جبکہ وہ بھی ایکچولی بندش نہ ہوتی ہو، اور جادو کے ذریعے بھی بندش ہو سکتی ہے. اب جیسے کہ کسی حسد کرنے والے کی نظر لگ جائے، یہ سخت بندش اس سے ہو جاتی ہے. کسی کے کاروبار پر کسی حاسد کی جو جیلیسی اس کی وجہ سے اس کی نظر لگ گئی نا تو اس کا کاروبار میں نقصان یا کاروبار نہ چلنا وغیرہ وغیرہ یہ ہوتا ہے. اسی طرح بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کاروبار پر اپنے گھر کے معاملات پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کو بھی مطلب یہ بندش کا نام دے دیا جاتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اگر انسان نیک عمل کرے، گناہوں سے خود کو بچائے، سچی توبہ کرے تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ بندشیں جو ہیں وہ دور ہوں گی. البتہ بعض بندشیں جو نظر کے تعلق سے جیسے میں نے عرض کیا تو پھر اس کا وہ علاج بھی کرنا ہوگا کہ اس کا کوئی توڑ ہو جائے. جیسے بھی ایک توڑ کا طریقہ آپ نے سوال سے قبل دیکھا تو یہ بھی ایک توڑ ہے، تو اس طرح توڑ بھی کیا جائے، لیکن اصل جو ہے نا وہ اپنی اصلاح کر لے آدمی کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی نحوستیں آتی ہیں اور بندشوں جیسا ایکچولی وہ بندش نہیں ہوتی لیکن ایسا لگتا ہے کہ بندش ہے. اب جو بابا جی ہوتے ہیں وہ مطلب وہ صرف ظاہر ہے یہی کہہ دیں گے کہ یہ بندش ہے. اب ان کو بھی بعض اوقات تو صحیح طریقہ کار بندش کا یا صحیح معنوں میں بندش کیا ہے اس کی معلومات ہونا یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات اندھیرے میں تیر بھی مار دیتے ہوں گے کہ یہ بندش ہے اور حقیقت میں وہ بندش نہ ہوتی ہو. اللہ پاک بس عافیت نصیب فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے، اور شیطان نے جو ہماری بندش کر رکھی ہے نا گناہ کروا رہا ہے وہ بندش جو ہے وہ کھل جائے اور ہم اللہ کریں بس نیک بندے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تم نے جو کام بھی کرنا ہے میرے والدین سے پوچھ کر کرنا ہے، یعنی اگر آپ کہیں جائیں بھی تو میرے والد سے پوچھ کر جانا ہے، والدین سے پوچھ کر جانا ہے. تو اس پر بیوی اپنے شوہر سے لڑے کہ مجھ پر تو ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ شوہر کے والدین کی اطاعت، اب شوہر کی اطاعت ہو گئی نا کہ شوہر نے کہا کہ ایسا کرنا ہے تم کو، تو اب یہ کہ جانا ہے کہیں تو کیا وہ قائم مقام ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کی باتوں میں اصل مقصود تو مشروط اجازت ہوتی ہے. مشروط اجازت یعنی کہ وہ شریعت کے مطابق ہے، جو کام شوہر بھی اگر حکم کر رہا ہے اور بات اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے کہ پردہ نہیں کرنا ہے تو یہاں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، نہیں مانی جائے گی کہ اللہ اور رسول نے پردے کا حکم دیا ہے. اب شوہر کہتا ہے کہ نہیں پردہ نہیں کرنا ہے تو یہاں بات شوہر کی نہیں مانی جائے گی. اسی طرح اور کئی باتیں ہیں
تو اسی طرح ماں باپ بھی اگر شوہر کے کہہ رہے ہیں اور کوئی غلط جگہ پر بھیج رہے ہیں تو پھر یہ کہ نہ ماں باپ کی ماننی ہے نہ شوہر کی ماننی ہے، جبکہ حقیقت میں شریعت کے مطابق وہ جگہ درست نہیں ہے، غلط ہے، تو اس پر تو کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی۔ مگر یہ گھروں کے ماحول بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، ہم تو صرف یہ نسخہ ہی بتا سکتے ہیں، بس اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے کہ گھر امن کے گہوارے بن جائیں، ورنہ فسادات، جھگڑے اور پھر حکم شریعت کی مخالفت، بعض اوقات تو پتہ نہیں کیا کیا بک دیتے ہوں گے۔ اللہ پاک ایمان ہم سب کا سلامت رکھے۔ ایسے شوہروں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جو بات بات پر اس طرح یعنی ان چیزوں پر یا عام نارمل کاموں پر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے میرے والدین سے نہیں پوچھا تو پھر آپ یہ کام نہیں کریں گے؟ بعض گھریلو عام بھی کام ہوتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیے؟ یعنی یہ شوہر اس طرح کی پابندیاں بیوی پر لگائے تو اس سے کیا گھر کا ماحول کچھ بہتر ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اس طرح کی پابندیاں شاید یا تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے یا پھر ماں باپ کا مطالبہ ہوتا ہوگا کہ یہ ہمارے تابع رہے، تو شوہر یوں ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ مجبور ہو جاتا ہوگا، تو ایسا بہرحال کیا تو نہ جائے کہ اس طرح کیا وہ ان کے شوہر کا بھی نقصان ہے، ان کے ماں باپ کا بھی نقصان ہے کہ اس کو نفرت ہو جائے گی عورت کو کہ یار میں نے شادی تو اس سے کی ہے اور فرما بردار اس کے باپ کی کروں میں، یہ میرا کیا لگتا ہے؟ یہ شیطان اس کو اور وسوسے ڈالے گا، نفس اس کو مخالفت پر یا وہ نافرمانیوں پر ابھارے گا، نتیجتاً گھر چلانے میں وہ رکاوٹیں کھڑی ہوگی۔ تو یوں ماں باپ کا بھی ذہن بنایا جائے کہ وہ مطلب ایسا نہ کریں، اور بیوی کا بھی ذہن بنایا جائے کہ ماں باپ جب کہیں نا کچھ تو ان کا مان رکھ لیا کرو، اس میں میرے بھی دل کی خوشی ہے، ان کا بھی دل خوش ہوگا، کسی اور مسلمان کا بھی دل خوش کرنا ثواب ہے، تو میرے ماں باپ کا دل خوش کرنا تمہیں زیادہ ثواب ملے گا کہ میری بھی تو یہ خواہش ہے نا کہ اور اس میں میری بھی اس طرح حکمت عملی کے ساتھ نرمی سے مل جل کر گھر چلانا چاہیے۔ بائی آرڈر کچھ بھی نہیں ہوتا، بائی آرڈر زیادہ چلتا نہیں ہے کام، ایک دو بار چل جائے گا، پھر وہ آرڈر کا جو نا پاؤڈر نکل جاتا ہے، خوشبو اڑ جاتی ہے۔ ریکویسٹ یہ چلتی رہتی ہے، اس کی یعنی لاسٹنگ ہے اس میں، اور ریکویسٹ کرنے سے سامنے والے کے دل میں محبت بڑھتی ہے، آرڈر کرنے سے آمیرانہ جو انداز ہوتا ہے نا اس سے محبت نہیں بڑھے گی۔ میں کہتا ہوں نا کرنا ہے تو وہ مطلب یعنی کہ یسر کرے گا بندہ، مجبوری ہے، پھر وہ کبھی نہ کبھی وہ بندہ جو وہ صاحب شر بن جائے گا، جس کو ابھی تک سر کہہ رہا تھا نا اس کے لیے شر ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے جو جتنے بوس ہوتے ہیں، سیٹھ لوگ اور اس افسران ہوتے ہیں، یہ مہربانی کر کے اپنے مطلب احتیاط کے ساتھ ہی چلے، ہر بات میں کہتا ہوں یہ کر لو، استاد بھی یہ کہے گا میں یہ کہتا ہوں کر لو، پیر صاحب کہیں گے اپنے مرید کو میں جو کہتا ہوں یہ کر لو، کب تک؟ نہیں چلے گا، مرید بھی بھاگ جائے گا، شاگرد بھی دور ہو جائے گا، اور بیٹا بھی باغی ہو کر کہیں اور کچھ نہ کر دے۔ تو اس لیے مطلب انداز ایک بزرگ کا تو پڑھا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بھی حکم نہیں کرتے تھے کہ کہیں بیچارہ نافرمانی کے جرم میں نہ پڑ جائے، تو وہ جو بھی کہتے تھے مشورتاً کہتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سیدی فہد حسین بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں جب رکوع سے اٹھتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کی جگہ اللہ اکبر کہہ دے، سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا، تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ سنت چھوٹے گی، تسمیع و تحمید، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یا رب لک الحمد، ربنا اللہم ربنا ولک الحمد وغیرہ، یہ سنتوں میں آئیں گے، یہ سنتیں چھوٹیں گی نا نماز میں، کوئی چونکہ واجب نہیں چھوٹا تو اس لیے وہ واجب بھی جان بوجھ کر چھوڑے تو نماز واجب الادا ہوتی ہے، یعنی ریپیٹ کرنا اس کا واجب ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے یہاں، تو سنت چھوٹی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورتیں اگر گھر سے باہر ہوں
اور کوئی نماز بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ پردے میں رہ کر نماز پڑھ سکیں، تو کیا نقاب پہن کر اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ عورتوں کو اگر نامحرموں کا مطلب یعنی کہ آنا جانا ہے تو اس وقت یہ نقاب چہرے پر رکھ کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، اسی پر سجدہ بھی کر سکتی ہے، بے پردگی سے بچنا ہے۔ اشرف بھائی ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ صدقہ دینے کا یہ طریقہ کیسا ہے کہ رات کو کچا گوشت پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر وہ پانی گھر میں جگہ پر مختلف جگہوں پر چھڑکیں اور وہ جو گوشت ہے وہ چیل کووں کو کھلا دیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ چیل کووں کو کھلانا تو ہمارے اسلام میں تو نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہوتا ہی ہے۔ تو یوں یہ مطلب اگر کھلانا ہے تو کسی یہاں غریب بھوک کو مر رہے اور چیل کووں کی دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ تو ویسے چیل کوے تو لٹیرے ہوتے ہیں، چھینتے، تو ان ڈاکوؤں کو کیا کھلانا تھا؟ خیر بہرحال یہ کہ یہ بھگو کر کسی غریب کو دے دیں، یہ طریقہ بھی کہیں پڑا نہیں ہے۔ اور گوشت کسی غریب کو دینا تو دے دیں، وہ بھگونا تو بھگو لے گا، وہ پکانا ہوگا تو پکا لے گا، سینکنا ہوگا تو سینک لے گا، باربیکیو کر لے گا، جو چاہے کرے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ملائکہ نام رکھنا کیسا ہے؟ اصل ملائکہ بذات خود نام نہیں ہے، یہ کامن ناؤن ہے، جیسے جبریل نام رکھنا، میکائیل نام رکھنا، یہ فرشتوں کے نام ہے، یہ تو منع ہے۔ اب خود ملائکہ کہنا، بہرحال ملائکہ نام بھی نہ رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ لڑکوں کا گلے میں چاندی کی چین پہننا کیسا؟ ناجائز ہے، گناہ ہے، اتار دی جائے فوراً اور توبہ بھی کی جائے۔ اس میں بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جس طرح مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے تو چاندی کی ساری چیزیں مطلقاً جائز ہو گئیں، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ چاندی کی انگوٹھی بھی مطلقاً تھوڑی جائز ہے جی، ہر طرح کی جائز تھوڑی ہے۔ 4 گرام آشاریہ یعنی پوائنٹ 374 ملی گرام سے کم چاندی کی ایک انگوٹھی، اس میں ایک نگ ہونا ضروری ہے، اسٹون یہ ضروری ہے۔ ایک سے زیادہ اسٹون ڈال دیے تو بھی ناجائز، ایک بھی اسٹون نہیں ڈالا، ایک بھی نگینہ نہیں ڈالا تب بھی ناجائز۔ وہ چاندی کا چھلا رنگ اس میں اسٹون نہیں ہے، یہ بھی ناجائز۔ اس طرح چاندی میں بھی قیودات ہیں، یعنی کہ اس کی بھی صورت ہے پہننے کی، ہر صورت میں جائز نہیں۔ تو چین کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے رنگ سے، چاندی کی ہو سونے کی ہو یہ بھی حرام، چاندی کی بھی حرام، اور میٹل جو کوئی سا بھی میٹل ہو اس کی بھی جائز نہیں ہے یہ چین، یہ اتار کے توبہ کرنی ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں،
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.